ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. میں سمجھتا ہوں توحید کے اس مرکز میں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے. بالعموم جمعہ کے دن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ شروع میں ایک صف ہوتی ہے، 2 صفیں ہوتی ہیں، دوسرے خطبے میں مسجد بھر جاتی ہے. لیکن یہاں دوستوں کا دینی ذوق جذبہ دیکھ کر نہایت ہی خوشی ہوئی ہے. اتنی بڑی تعداد میں وقت سے قبل ساتھیوں کو آ جانا، اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے آنے پر جو نبی علیہ السلام نے اجر بتایا ہے آپ کو وہ ضرور عطا فرمائے گا. میں اس وقت کے اندر آپ کو کچھ منہجی کچھ فکری باتیں بتاؤں گا اور ضمن سلف صالحین صحابہ کرام کی شان عظمت ان کا مقام بھی آتا رہے گا. میں اپنی گفتگو کو ایک اثر سے شروع کرتا ہوں جسے موضوع فقہ عمل کے اندر صحیح سند کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ مدینہ کا ایک شخص تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف چلا گیا. اسے واپس آنے میں 2 سال لگ گئے. 2 سال کے بعد وہ شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے. جو ہی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے بیوی کو دیکھ کر اس کا جو ایک گھر میں آنے کا ایک خوشی کا موقع تھا
ایک دم غمی میں تبدیل ہو گئی۔ حالانکہ ایک شخص 2 سال کے بعد گھر میں آیا ہے، بیوی کو دیکھتے ہوئے بیوی سے پوچھتا ہے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تو حمل کے ساتھ ہے۔ بیوی نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، بیوی نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ میں حمل کے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک 2 سال کے بعد میں یہاں آیا۔ میں ضمن آپ کو بتاؤں، ریاضی میں اور حساسیت میں اہل عرب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ پوری زندگی کے مطابق ٹھیک 2 سال کے بعد میں گھر پہنچا ہوں اور تو حمل کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں، تو 2 سال کے بعد آیا ہے، یہ اس سے بھی آپ کو زیادہ عرصہ لگا ہے۔ سن لے، میں حمل کے ساتھ ہوں اور یہ حمل بھی تیرا ہے۔ اس حمل کی نسبت تو ہے۔ وہ حضرت جا پریشان ہو جاتا ہے۔ اس نے پھر گھر میں کیا بیٹھنا تھا، کیا کھانا تھا، کیا پینا تھا، اٹھا اور مسلمانوں کے خلیفے کے دفتر میں چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ کون تھا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جا کر اپنی رودات پیش کرتا ہے کہ اس طرح 2 سال کے بعد میں گھر آیا، مجھے شک ہوا۔ بیوی نے میرے اس شک کو یقین میں بدل دیا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا اس حمل کی نسبت تو ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب سب کو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں حالت حمل میں ہوں اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس حمل کا سبب تو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے۔ فَهَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِهِ، سیدنا عمر نے اسی وقت حکم جاری کیا کہ یہ عورت بدکارہ ہے اور اسے سنسار کیا جائے گا۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ کے دفتر میں اس وقت ایک صحابی بیٹھے تھے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ اس نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کی ایک شان ہے، آپ کی ایک عزت ہے، لیکن عزت
مقام شان اپنی جگہ پر، آپ کا یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے، میں آپ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں۔ میں یہاں رک کر کچھ باتیں منہجی کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں، جس شخص کے قول کو یا فعل کو یا فیصلے کو یا فتوے کو شرعاً چیلنج کرنا جائز ہے، اس کا فتویٰ یا فیصلہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین کے مطابق تو ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ دین صرف اس ہستی کے فیصلے اور فتوے، قول اور فعل کا نام ہے جس کو چیلنج کرنا کفر ہو، اور یہ حق صرف محمد رسول اللہ کا ہے۔ آپ کو فرق کرنا ہوگا، فرق کرنا ہوگا۔ نبی اور امتی کے درمیان جب تک آپ فرق نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ پیغمبر کے بعد چاہے وہ شخص کتنا مقام رکھتا ہو، کیا شان ہو، وہ صحابی ہو، وہ تابعی ہو، وہ امام ہو، وہ محدث ہو، وہ فقیہ ہو، وہ مجتہد ہو، ان کی عزت شان اپنی جگہ پر، لیکن پیغمبر کے بعد کسی کو آپ معصوم نہیں کہہ سکتے۔ اور جو معصوم نہیں ہوتا، اس کے قول میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، فعل میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، فتوے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، فیصلے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ لہذا اس کو بطور حجت کے، دلیل کے آپ نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ یہ بنیادی اور منہجی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس امت کی افضل ترین جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کرام میں افضل ترین مقام ابوبکر صدیق ہے، لیکن ان کا قول بھی، ان کا فعل بھی، ان کا فتویٰ بھی حجت نہیں ہے، حجت نہیں ہے۔ حجت اگر کوئی ذات ہے تو وہ آمنہ کے لال مکے کے در یتیم محمد رسول اللہ۔ آپ کو یاد نہیں ہے امام شوکانی نے نیل العطار میں اثر نقل کی ہے کہ جب ابوبکر صدیق خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ، تو دو بزرگ صحابہ ان کے پاس آتے ہیں، اقرا بن حابس ابن علیینہ رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کا تعلق بنو تمیم قبیلے کے ساتھ، اور بنو تمیم قبیلے ایک مقام ہے، شان ہے، بڑا لمبا سفر طے کر کے وہ یہاں آتے ہیں۔ اور آ کر عرض کرتے ہیں ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کچھ زمین ہے، سرکاری زمین بنجر ہے، آج تک اس کو کسی نے بات نہیں کی، اگر ہو سکے
مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ بھی ان کے سفارشی بن گئے۔ ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہ وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام حد تک جانے کے ساتھ نہ بن۔ ایک نے کہا ابو بکر یہ وہ دو آئے ہوئے ہیں جن کے حق میں اللہ نے سورہ حجرات نازل کی تھی، جو آپ کو باہر آوازیں دے رہے تھے اور آپ آرام میں تھے، آپ کے آرام میں خلل آیا تھا، آپ باہر گئے تھے، ان سے تھوڑی سی سستی ہو گئی تھی، انتظار نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا انتظار کرتے تو اچھا تھا، چلو غلطی ہوگی، میں رب نے ان کو معاف کر دی۔ آپ اگر یہ چل کر آ گئے ہیں، پیدل آئے ہیں، کتنا دور ہے، بنو تمیم قبیلہ جو اس وقت رہتا تھا، آج کے اس علاقے کا نام ریاض ہے، ریاض سے وہ پیدل چل کر مدینہ ہے، تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ آپ دے دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیپر منگوایا، ان کے نام الاٹمنٹ لکھ دی کہ وہ زمین تمہاری ہے۔ صرف اتنا کہا کہ عمر بن خطاب سے ملاقات کرو اور بطور گواہ کے ان کے سائن دے دیں۔ عمر بن خطاب کو تلاش کیا گیا، یہ تحریر ہے، خالی سائن چاہیے۔ عمر نے کہا آپ چلو ابو بکر صدیق کی بات کرو، میں اس الاٹمنٹ کو نہیں مانتا، چاہے تمہارا نام الاٹ کرنے والے ابو بکر صدیق کی کو۔ حالانکہ سیدنا عمر ہر درجہ ابو بکر صدیق کا احترام کرتے۔ احترام، میں بات کو لے آؤں گا، احترام ایک الگ چیپٹر ہے، محبت ایک الگ چیپٹر ہے۔ ہر درجہ احترام تو والدین کو بھی ہے، تو احترام کا معنی یہ نہیں ہے جو کچھ والدین کہے وہ دین ہے، احترام الگ چیز ہے۔ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی اطاعت کرنی ہے اس کی بات کو شریعت سمجھ لیجیے۔ دین اللہ کی وحی کا نام ہے، اور اللہ کی وحی میں صرف دو چیزیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ قرآن کریم میں دین اسلام کی تھیوری ہے اور حدیث میں اس تھیوری کا پریکٹیکل ہے، اس میں نظری علم ہے، اس میں عملی علم ہے۔ وہ دونوں صحابہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور غصے میں کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق یہ بتائیں انت خلیفۃ المسلمین ام عمر، مسلمانوں کے خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے؟ اس نے تو انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق ابھی بیٹھے تھے، عمر آ گئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کر سیدنا ابو بکر صدیق سے ایک سوال کیا، اخبرنی عن هذه الارض التي آتيتها اهي ارض لك خاصة ام للمسلمين عامة۔ اے ابو بکر آپ اتنا بتاتے ہیں جو زمین آپ نے ان کے نام الاٹ کی ہے، آپ کی ذاتی ہے یا مسلمانوں کی ذات ہے؟ اگر آپ کی ذاتی ہے آپ کو حق ہے اس کو دیں، اگر یہ معاملہ رفاہ عامہ کا ہے تو پھر ابو بکر یہ امانت ہے مسلمانوں کی، یہ کسی فرد واحد کو دینے کا آپ حق نہیں رکھتے۔ اگر حق ہے مجھے دلیل دیں، میں مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں۔
ابو بکر صدیق نے فوراً کہا یہ زمین میری نہیں ہے، عمر جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، میں کسی شخص کو مسلمانوں کی مشترکہ جائیداد دینے کا حق نہیں ہے۔ آپ غور کریں، یہ حوالے دے رہا ہوں امت کی افضل ترین جماعت کے امراء کا، خلفاء کا، جن کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ خالی یہ نہیں کہ سیدنا عمر کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا، نہیں، ایسا ہو علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام بہقی نے سنن کے اندر، اسی طرح فتح القدیر کے اندر، فتح القدیر کے اندر، ابن کثیر کے اندر، موطا کے اندر ایک اثر آتی ہے، ایک شخص، میں واپس آؤں گا، ایک شخص عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے دفتر میں جاتا ہے اور دفتر میں جا کر کہا کہ میں اپنے کام میں مصروف کھڑا تھا، مجھے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ تیرے گھر ابھی بیٹا پیدا ہوا ہے، تجھے مبارک۔ کہتے ہیں میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں تو مکمل حساب رکھتا ہوں، میری بیوی کے حمل کے ٹوٹل 6 مہینے ہوئے، بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو میں بچے کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا، آپ کے دفتر میں آیا ہوں۔ یہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹل 6 مہینے ہوئے میری شادی کو، اور 6 مہینے کے بعد میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ میں تو یہی سمجھا ہوں کہ اس نے شادی سے پہلے کوئی غلط کام کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کافی دیر تک سوچتے رہے۔ ان کے پاس جو علم تھا قرآن و حدیث کا، اس میں نگاہ دوڑاتے رہے۔ آخرکار اس کو جواب اس کے ذہن نے یہی دیا، یقیناً اس نے وہ غلطی کی۔ جزیرہ عرب کے اندر نگاہ دوڑائی، آج سے پہلے کبھی تاریخ میں کوئی واقعہ ملتا ہے کہ کسی کے ہاں 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا؟ جواب نفی۔ فوراً اعلان کروا دیا، اس کے گھر بندے بھیج دیے، اس کی بیوی کو لو اور میدان میں زمین میں گاڑ دو، زمین میں گاڑ دو۔ جن کتابوں کا میں نے حوالہ کیا ہے وہ یاد رکھو، اس کو سنسار کرو۔ ایک شخص نے کہا کہ مدینے کی بازار میں اعلان کر دو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنا کاروبار بند کریں اور میدان میں جائیں۔ ایک عورت کے ہاں اس طرح یہ معاملہ ہوا ہے، اس کو آج سنسار کیا جائے۔ لوگ میدان کی طرف جا رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے،
اعلان سنتے ہیں، اعلان سننے کے بعد میدان کی طرف نہیں جاتے بلکہ سیدنا عثمان غنی کے دفتر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے عثمان غنی، یہ کیا آپ نے آرڈیننس جاری کیا؟ کیا 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا نہیں ہو سکتا؟ علی، میرا علم تو یہی کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ سید علی نے کہا آپ کا علم کوئی حرف آخر تو نہیں، حرف آخر جس ہستی کا علم ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ دیکھیے، میں صحابہ کی شان کو بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں کہ دین کیا ہے۔ میں بتاؤں گا، جب صحابہ میں سے کسی کا قول یا فعل یا فتویٰ حرف آخر نہیں ہو سکتا، تو صحابہ کے بعد وہ کون سا امام ہے، وہ کون سا محدث ہے، فقیہ ہے، جس کا قول یا فعل یا فتویٰ حرف آخر ہے۔ سیدنا علی نے کہا اے عثمان، 6 مہینے کے حمل کے بعد بچے کا پیدا ہو جانا، اس کا ذکر تو قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں ہے۔ اب میں یہاں رک کر ایک بات پوچھتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں جب کسی سے بات ہوتی ہے اور حدیث سنائی جاتی ہے، آگے سے جواب ملتا ہے، آپ کو حدیث آتی ہے تو امام صاحب فلاں شخصیت کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی، تمہارا علم زیادہ ہے یا اس کا علم زیادہ ہے؟ یہاں تقابل علم کا نہیں ہو رہا، تقابل علم کا نہیں ہو رہا، کس کے پاس علم زیادہ ہے، کس کے پاس علم کم ہے، بات یہ نہیں ہو رہی۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کے پاس بے انتہا علم ہو اور اس کو وہ مسئلہ معلوم نہ ہو، جو ہو سکتا ہے وہ مسئلہ پہلی کلاس کے بچے کو آتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم تھے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، 200 صحابہ سے علم حاصل کیا۔ ایک علاقے میں گئے، دنیا جمع ہو گئی، امام دارمی نے اس واقعے کو ذکر کیا، دارمی کے شروع میں ایک شخص نے پوچھا اگر 2 آدمی ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ یہ بتائیں امام کس طرح ہوگا، مقتدی کس طرح ہوگا؟ سوال کس سے کیا جائے؟ جو 200 صحابہ کا شاگرد ہے، امام حسن بصری رحمہ اللہ۔ اب یہ وہ مسئلہ ہے جو آپ کو یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے۔ ایک شخص نے کہا یہ بتائیں امام کس طرح کھڑا ہوگا، مقتدی کس طرح کھڑا ہوگا؟ امام حسن بصری سوچ میں پڑ گئے، اتنے بڑے امام کافی دیر سوچ کر کہنے لگے، سوچتے ہیں چونکہ امام کا مقام زیادہ ہے اور دائیں پیروں کا مقام بھی زیادہ ہے بنسبت بائیں پیروں کے، اس لیے کہا کہ امام دائیں طرف کھڑا ہوگا اور مقتدی بائیں طرف کھڑا ہوگا۔ جواب دیا، اس پروگرام میں خواتین بھی آئی ہوئی تھی، عورتوں کی صفوں میں سے ایک عورت نے کھڑے ہو کر آواز لگائی اور کہنے لگی اے وقت امام، میرا نام سمیہ زیاد ہے اور میں شاگرد ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔
حدیث بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو نماز کی حالت میں مجھے نبی علیہ السلام نے دائیں طرف کر دیا۔ اللہ کے نبی امام تھے، عبداللہ بن عباس مقتدی تھے، نبی علیہ السلام نے تو مقتدی کو دائیں طرف کھڑا کیا، آپ کہتے ہیں بائیں طرف کھڑا کریں، آپ کی مانے یہ محمد رسول اللہ کی مانے۔ حسن بصری کہنے کے لوگوں، میں آیا تو تھا تمہیں دین بتانے کے لیے، لیکن تم سے دین سیکھ کے جا رہا۔ اتنا بڑا امام، ایک مسئلہ ذہن میں نہیں تھا، ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ وہ بڑا امام عالم تھا، یہ تم بڑے، تو اللہ کے بندو ہم نے کب کہا کہ ہمارے پاس علم زیادہ ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جس سے مسئلہ پوچھو حوالہ دو قرآن سے یا حدیث سے، نہ دیکھو وہ کون ہے۔ سیدنا علی فرماتے لا تنظر من کا وانظر ماذا کا، یہ تو دیکھنا نہیں کہ بات کرنے والا کون ہے، یہ دیکھو بات کس کی کر رہا ہے۔ سیدنا علی فرمانے لگے اے عثمان، 6 مہینے کے حمل کے بعد بچے کو پیدا ہو جانا یہ تو قرآن میں ہے۔ اب یہاں رک کر میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، کیا عثمان غنی کو قرآن نہیں آتا تھا؟ قرآن کریم کے حافظ بھی تھے اور کاتب بھی تھے، حافظ بھی تھے اور کاتب بھی تھے، لیکن ایک مسئلہ اگر کسی کے ذہن میں نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، اس لیے تو شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کسی ایک عالم کے پیچھے لگ جاؤ اور جو کچھ کہے اس کو دین بناؤ، کسی ایک محدث کے پیچھے لگ جاؤ، کسی ایک امام کے پیچھے لگ جاؤ، جو کچھ کہے وہ دین ہے۔ نہیں، جہاں وہ غلطی کرے گا تمہاری بھی غلطی ہو جائے گی۔ عثمان غنی نے سیدنا علی سے پوچھا قرآن کریم میں کہاں ہے، کہاں ہے قرآن کریم؟ سیدنا علی نے قرآن کریم میں سے ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اللہ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، لوگوں حمل کی اور دودھ پلانے کی یہ ٹوٹل دونوں مدتیں 30 مہینے ہیں۔ دونوں مدتوں کو اللہ نے جمع کر کے بیان کیا ہے، اور پیریڈ کتنا ہے 28 سال، کیونکہ 30 مہینے کے 28 سال بنے۔ اس میں دودھ پلانا بھی ہے اور حمل بھی ہے۔ حملہ و فصالہ 30 شہر، ٹوٹل مدت 28 سال۔ سید عثمان نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ سیدنا علی نے ایک اور جگہ سے قرآن کریم پڑھا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے۔ کتنا؟ اب 28 سال میں سے 2 سال نکالے، باقی کیا ہے؟ جس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 2 مختلف مقامات سے قرآن پڑھا، ایک سیدنا عثمان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک شخص نے کہا کہ جلدی کر، میدان کا رخ کر، اگر میرے فتوے پر عورت سنسار ہو گئی قیامت کے دن عثمان کا کیا بنے گا؟ وہ شخص میدان کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہے، عثمان غنی بھی ساتھیوں کو لے کر میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ آگے میدان کا ایک عجیب نقشہ ہے، وہ نقشہ یہ ہے اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا، اس کو گاڑ دیا گیا، سینے تک مٹی ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہے، اس
آخری ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، اور جب اس نے اپنی بہن کو دیکھا کہ زمین میں اس کو گاڑ دیا گیا ہے، وہ رونے لگے۔ لیکن جس عورت کو گاڑا گیا تھا وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی بہن سے کہہ رہی ہے، لا تبکی ولا تحزنی، لا تبکی ولا تحزنی، اے میری بہن نہ رو، غم نہ کر۔ یہ تو سیدنا عثمان غنی مسلمانوں کے خلیفے کا حکم ہے، ان کے حکم پر اپنی جان کو قربان کر کے دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن اب بھی میں کہہ رہی ہوں، والذی واللہ ما کشف عنی رجل قط غیر، اللہ کی قسم کھا کر میں آج بھی کہتی ہوں میرے جسم کو میرے خامد کی طرف کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ عثمان غنی نے کہا، لوگوں پتھر کو پھینک دو، یہ خاتون سچی ہے، عثمان کو فتویٰ دینے میں غلطی لگی ہے، عثمان کو فتویٰ دینے میں، فیصلہ دینے میں غلطی لگ سکتی ہے۔ عثمان کی بات تو دنیا میں کون سا عالم ہے جس کو غلطی نہیں لگ سکتی؟ یہ ہے بنیادی نکتہ۔ اندھی تقلید نے اس امت کو نبی علیہ السلام کی سیرت کا بے ادب اور گستاخ بنا۔ ہم نے امت میں سے چند آدمی کا انتخاب کر لیا، ہم خود 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے، 4 ائمہ کو ہم نے حرف آخر کا درجہ دے دیا۔ ابو بکر صدیق سے غلطی لگ سکتی ہے، عمر بن خطاب سے لگ سکتی ہے، عثمان غنی سے لگ سکتی ہے، تو ان ہستیوں کی بات کون ہے جن سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ من حیث الجماع صحابہ کی اتباع کا حکم ہے، ان کے نقش قدم پر چلو، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، علماء کرام، احترام کرو، نقش قدم پر چلو، لیکن یہ عقیدہ بناؤ اس امت کے ہر انسان سے غلطی لگ سکتی ہے، غلطی سے پاک اگر ہیں محمد رسول اللہ۔ واپس ہے، مجھے وہ بات یاد ہے جہاں سے ہم چلے تھے۔ سیدنا عمر کو شخص نے کہا، 2 سال کے بعد آیا، بیوی کہتی ہے ہاں میں حمل کے ساتھ ہوں، یہ حمل دے رہا ہے۔ فہم عمر برجمہ، عمر نے فیصلہ دیا اس کو رجم کیا جائے گا، ساتھ ہی معاذ بن جبل بیٹھے، انہوں نے چیلنج کر دیا۔ یہاں رک کر میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں، جس کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہو اس کی بات دین نہیں ہے، دین اس کی بات ہے جس کی بات کو چیلنج کرنا کفر ہے۔ جب یہ بات کہتے ہیں تو بات ہمارے سیدھے سادے بھائی خام خواہ ہم جیسے فقیروں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ تو ائمہ کے بے ادب اور گستاخ ہیں، یہ تو ان کو مانتے نہیں۔ اللہ جانتا ہے ہم ان کو مانتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو ہم بہت بڑا امام مانتے ہیں، امام شافعی کو، امام مالک کو، احمد بن حنبل کو ہم مانتے ہیں اور امام مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو آپ نوٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ ایک بہت بڑے امام ہیں، لیکن کس کے امام ہیں؟ علم کے امام ہیں، علم کے مالک علم کے بہت بڑے امام، احمد بن حنبل علم کے بہت بڑے، شافعی علم کے، ہم یہ کہتے ہیں یہ سب علم کے امام ہیں، شریعت امام صرف محمد رسول اللہ۔
شریعت کا امام وہ ہوتا ہے جس کا قول بھی، جس کا فعل بھی، جس کا فتویٰ بھی دلیل کا محتاج ہو. اور جو شریعت کا امام ہوتا ہے اس کا قول بھی خود دین ہے، فعل بھی دین ہے اور فتویٰ بھی دین ہے. معاذ بن جبل نے چیلنج کر دیا. عمر نے کہا کیا غلطی 2 سال کے بعد یہ شخص یہاں ہو جائے، کیا غلطی؟ قربان ہے اللہ. معاذ بن جبل فرماتے ہیں یا امیر المؤمنین لیس لک سبیل علی ما فی بطنها، لیس لک سبیل علی ما فی بطنها. اے امیر المؤمنین آپ جذباتی نہ ہو. اس خاتون کو جس وقت آپ سنسار کریں گے، جب اس عورت کو آپ سنسار کریں گے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی تو سنسار ہو جائے. اس کی غلطی ہے یہ سنسار ہو جائے. اس بچے کا قصور بتا دیں وہ سنسار بھی ہو جائے. اس بچے کا قصور بتائیں. جب عورت سنسار ہوگی بچہ خود وہ سنسار ہو جائے گا. یہ مرے گی بچہ بھی مر جائے گا. اس کا قصور تو مجھے سمجھ آ رہا ہے، بچے کا قصور مجھے بتائیں اس کا کیا قصور ہے؟ سیدنا عمر رک گئے. مگر لوگوں اس شخص بھی کہا اس وقت تک انتظار کر جب تک یہ وضع عمل ہے، جب تک وضع حمل نہ ہو اس وقت تک انتظار کر. اس نے کہا ٹھیک ہے انتظار کرتا. وہ شخص رک گیا. کتنے دنوں کے بعد، کتنے مہینوں کے بعد یہ پتہ نہیں ہے، حتی ولدت غلام، وضع حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہوا. آپ کو پتہ ہے جو بچہ پیدا ہوا وہ کتنی عمر کا تھا؟ وہ بچہ کتنی عمر کا تھا؟ 2 سال. حتی نبت الثنایا. کتاب کا حوالہ یاد رکھیں. وہ بچہ اتنا بڑا تھا، اتنی بڑی عمر کا تھا. حتی نبت الثنایا، جب وہ بچہ پیدا ہوا اس کے دانت بھی آ چکے، اس کے دانت بھی آ چکے. عرف زوجها شبہ به، اس خاتون کے خاوند نے جب بچے کو دیکھا، اس کی شکل کو دیکھا تو اس نے کہا اللہ کی قسم یہ میرا بچہ ہے. میرا بچہ. باقی خیر آج ہمارے حکیم بھی بولتے ہیں بسا اوقات بچہ کھڑا رہتا ہے، سوکھا رہ جاتا ہے، کئی بھی نقطے لگ جاتی ہے. جس وقت اس شخص نے اقرار کیا تو میرا بچہ ہے تو سیدنا عمر رونے لگے، رو رہے اور کہہ رہے لولا معاذ لہلک عمر. رو رہے اور کہہ رہے لولا معاذ لہلک عمر. اگر آج معاذ نہ ہوتا تو عمر جہنم کا ایندھن بن جاتا. میرے بھائیوں، چند باتیں بڑے غیر محسوس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. منہج کیا ہے، دین کیا ہے، صحابہ کا مقام ہے، شان ہے. لیکن صحابہ میں سے جب کسی سے غلطی ہو سکتی ہے تو میں نے 2 لفظوں میں کہہ دیا صحابہ کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں جو معصوم ہو اور غلطی سے پاک. آج آخری بات
آج امت اس مسئلے میں 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ آج امت اس مسئلے میں 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو نبی علیہ السلام کے بعد بھی کچھ ہستیوں کو معصوم سمجھتے ہیں۔ ان کا موقف ہے ہمارے جتنے بھی امام تھے، پہلا امام، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ جتنے بھی امام ہیں یہ سارے معصوم ہیں، ان سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جب عقیدہ صحیح نہیں ہوگا عمل کا کوئی فائدہ نہیں، عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے عقیدے کو سمجھو، عقیدہ کیا ہی ہونا ہے۔ یہ لوگ اپنے اس موقف میں مار کھا رہے ہیں۔ اس امت کا ایک اور گروہ ہے جو کھول کر تو نہیں کہتے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی معصوم ہے، لیکن عملاً انہوں نے امت میں سے چند اشخاص کا انتخاب کیا ہے اور ان کے پیچھے وہ چل رہے ہیں اندھی تقلید کی شکل میں۔ جو کچھ وہ کہیں ان کی بات وہ نہیں سمجھتے، ان کا کرنا بھی دین، ان کا کہنا بھی دین، اور ان کے بارے عقیدہ ہے کہ بغیر دلیل کے ان کی بات ہمیں ماننا ہے۔ تقلید کی حد یہی تعریف ہے نا کہ بغیر دلیل کے بات نہیں۔ یہ لوگ بھی گمراہی نہیں۔ اس وقت زمین کی کوئی پر ایک جماعت ہے، اس جماعت کا یہ طرح امتیاز ہے، اور یہ جماعت اہل حدیث ہے جو یہ کہتے ہیں صحابہ کرام واجب الاحترام، تابعین واجب الاحترام، محدثین واجب الاحترام، ائمہ دین واجب الاحترام، سب واجب الاحترام ہیں، واجب الاتباع صرف محمد رسول اللہ۔ یہ صحیح عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پہ جو چلے گا وہ رائے حق پر ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا